له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف واجب الاحترام امام محترم اور میرے موصول خاص حضرت مولانا عباس صاحب خانپور کا میں درخواست ہوں. دیگر علماء بزرگ عزیز نوجوان بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے میری اسلامی ایمان پر بہن آج آپ جنابی ثانی ہجری 1428 23 جون عیسوی 2007 ہم یہاں پر سلامت پورا معاملہ بڑی مسجد میں اصلاحی مجلس کے عنوان پر جمع. اللہ تعالی نے ہمیں جو نبی دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو انبیاء رسول دنیا میں آئے ان میں فرق یہ ہے حضور کا امتیاز اس بات میں ہے دوسرے نبیوں سے کہ دوسرے انبیاء رسول جو دنیا میں آئے بعض کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے تو بعض کسی خطے کے لیے نبی بن کے آئے تو بعض چند قبائل کے لیے نبی بن کے آئے. اور حضور کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا
تو کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک شہر یا ملک کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نبی بنا کر دیتے ہیں۔ کہ جتنے قیامت تک آئیں گے ان تمام کے لیے حضور کی نبوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام کی طرف نبی بن کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ تم تمام کی طرف میری نبوت ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے بھی آپ نبی ہیں، درختوں کے بھی آپ نبی ہیں، پتھروں پہاڑوں کے بھی آپ نبی ہے، یہاں تک کہ جتنی مخلوقات دنیا میں ہے آپ تمام کے لیے نبی، اور سب آپ کے مقام کو جانتے ہیں۔ اللہ کرے انسان حضور کے مقام کو پہچانے۔ دیکھو جانور بھی جانتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ یمن سے لے کر آئے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ یمن سے لے کر آئے تھے، اور ان اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک چاہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اونٹوں کو نحر کرے۔ 100 اونٹ صفوں میں کرے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اونٹوں کو ذبح کرائے۔ علماء تو اونٹوں کو دیکھا جو سب یوں کرے، رسیاں چرا کر بھاگتے، اور جلدی سے آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں ذبح کرو، بعد میں دوسروں کو ذبح کرو۔ اونٹ جو صفوں میں کھڑے تھے وہ رسیاں چرا کے آگے آ رہے ہیں، حالانکہ اونٹ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی ذبح ہو گیا، جس کا بھی خون بہہ گیا، وہ واپس نہیں آیا، تو ہمیشہ کے لیے قبول ہو گیا۔ لیکن جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، تو ہر اونٹ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں تاکہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے کی سعادت مل جائے۔ جانور کو تو حضور سے اتنی محبت ہے کہ حضور کے ہاتھوں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس انسان کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے کہ حضور کے خاطر اپنے جذبات کو قربان کر سکے۔ جانور تو قربان ہو رہے، یہ تو جانوروں کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کی محبت بیان کرتے کہ دیکھو پتھر ہے اور پتھر سخت ہوتا ہے، جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اثر نہیں ہوتا، تو پتھر سے اس کو مثال دیتے ہیں کہ ان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ لیکن ان پتھروں میں بھی حضور کی محبت کتنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھروں کے قریب سے گزرتے تھے،
جب آپ پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تو ہم بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن ہم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ چیزیں ہاتھ جوڑتی ہیں کہ اللہ تیرے شر سے میری حفاظت کرے. اور چیزیں تو کیا، یہ دو جبروں کے بیچ میں جو زبان ہے کہ نہیں، زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے. آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو انسان بولنے کو بھی عمل شمار کرتا ہے کہ میرا بولنا یہ بھی ایک عمل ہے، تو حضرت فرماتے ہیں اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے، پھر وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ غلط بات کی تو جہنم میں لے جائے گی اور اچھی بات نکلی تو جنت میں جائے گی. وہ تول کے بولے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ عقل مند انسان کی مثال یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور بے وقوف کی مثال یہ ہے کہ پہلے جتنا من میں آتا ہے بول لیتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ بولنے پر آتے اتنا بولتے کہ ہم کو کہنے کی باری بھی نہیں آتی. ہم لوگ تھک جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بند کرے تو کچھ اپنی بھی سناوے. بتا بے وقوف کی علامت یہ ہے اور مثال یہ ہے کہ پہلے بول لیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا. تو یہ تو بے وقوفی کی مثال ہے. اللہ ہمیں توڑ کر اور سمجھ کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کا بھی وزن ہوگا کل قیامت کے لیے. وزن اعمال جو حدیث پاک میں آتا ہے، اب تو بخار بھی ناپا جاتا ہے، حالانکہ بخار کا تو کوئی وزن نہیں آتا. کوئی اس کو پلڑے میں رکھتے ہیں بخار کو کہ کتنا ہے، کہ وہ بھی اب تک ناپ رہے ہیں. ایسے آلات ایجاد ہوئے جسے بخار ناپا جا رہا ہے، پریشر کتنے ہے وہ ناپا جا رہا ہے. تو انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہ بھی اللہ کل تولیں گے. اگر باتیں اچھی کہی ہے تب تو جنت میں جانے کا سبب ہے، اور باتیں غلط نکالی ہے تو وہی جہنم میں جانے کا سبب ہے. یہ زبان چلتی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، بہت چلتی ہے. تو پتھروں میں حضور کی محبت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کے قریب سے گزرتے پہاڑ سلام پڑھتے تھے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چیزیں کا کیا، ہمارے دو جبروں کے بیچ میں جو چھوٹی سی زبان ہے، یہ زبان بھی جب صبح ہوتی ہے تو پورے بدن کے اعضاء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یوں ہاتھ جوڑتی ہے، ہم کو نظر نہیں آتا لیکن حدیث کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ زبان اس بدن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے واسطے ایسی بات مت کرنا کہ ہماری پٹائی ہو جائے، کہ تو بول کے اندر چلی جائے گی، دھلائی ہماری ہو جائے گی. یہ زبان کہتی ہے. تو چیزوں کا پناہ مانگے تو اس سے بدل جو اولا سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ زبان بھی پناہ مانگ رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے قریب سے گزرتے آواز آتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ.
ahlsunnah.com. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو. پتھر سلام کرتے تھے. ایک بے جان سکون، ایک بے جان لکڑی، سوکھی ہوئی لکڑی ہے جس میں کوئی جان نہیں، کوئی رمق نہیں، حیات کے کوئی آثار نہیں. علماء نے ایک بے جان سکون لکڑی کا واقعہ بیان کیا کہ بے جان لکڑی میں حضور کی کتنی محبت تھی. اللہ کرے ہم جانداروں میں وہ محبت آ جائے جو بے جان سکون میں تھی، جس کو اپنے عصا کہتے ہیں. یہاں بھی رکھتے ہیں نا، مسجد یہ رہا مسجد میں رکھتے ہیں. ہم لوگ تو کہا بھی کرتے ہیں اماموں کو کہ یہ عصا صرف پکڑنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ عصا آپ کو دو کام کرنے کے لیے دیا ہے. ایک تو جمعہ میں پکڑنا بھی ہے تاکہ لوگوں پر رعب چھائے، اور کبھی مسلح بگڑے تو اسی سے سیدھا کر دینے کا. کبھی مسلح بہت بگڑتے ہیں، آتے سے باہر ہو جاتے تو اس وقت یہی کام آ جاتا ہے کہ اس سے سیدھا کر دیں. بے جان عصا ہے، اس میں کوئی جان نہیں. یہ چلے گا ابھی، یہ چلے گا تو سب بھاگ جائیں گے کہ جنات بابا آ گئے. بے جان لکڑی ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے جان ستون، بے جان عصا پر آتا جس پر سہارا دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عورت نے دیکھا کہ حضور کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہو کر خطبہ دیں، تو اس عورت نے منبر بنایا، لکڑی کا منبر، اور حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ آئندہ جب آپ مسجد میں آئے تو اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں، بیان کیا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لا رہے ہیں. منبر کے قریب پہنچتے ہیں، آپ منبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں. سکون دیکھ رہا ہے. سکون دیکھ رہا تھا کہ جب آج تک تو آتے تھے تو مجھ کو پکڑتے تھے، لیکن آج منبر کی طرف قدم مبارک جا رہے ہیں. جیسے دو سوتیلی عورتوں میں جھگڑا چلتا ہے، یہ بھی سوتیلی آ گئی تھی منبر. سکون دیکھ رہا ہے، حضور منبر کی طرف جا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھتے ہیں. سکون رونا شروع کرتا ہے. سکون کی چیخ نکلتی ہے. جیسے 10 ماہ کی گاٹن اونٹنی چیختی ہے، اس طرح سکون چیخیں مار کے رونا شروع کرتا ہے. اور جب سکون نے چیخنا شروع کیا، مسجد میں جتنے تھے سب سن رہے ہیں. سکون رو رہا ہے. حضور کی جدائی ایک بے جان لکڑی برداشت نہیں کر رہی تو اس نے رونا شروع کر دیا. افسوس یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی اور مسلمان کے گھروں سے روزانہ حضور کی سنتیں جدا ہو رہی ہے، لیکن مسلمان کو کبھی رونا نہیں آ رہا. آج بھی اسلام میں جتنی نئی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں میں کبھی حضور کے زمانے میں جگہ نہیں لی، یہ تو بعد میں آئی. آج بھی اگر ان چیزوں کو دور کرنا ہے، ہٹانا ہے، تو اس کی جگہ سنتوں کو لاؤ. جب سنتیں آئے گی تو جو سنتوں کی جگہ لے چکے ہیں وہ خود بخود چلی جائے گی.
اصل آ جاتا ہے تو نائب بیٹھ جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بہت صاف نہیں کہتا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، شاید تمہاری سمجھ میں آ رہی کہ ایک اصل ہوتا ہے، ایک نقل ہوتی ہے. جب اصل مجلس میں آ جاتا ہے تو جو نقل ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو اصل آ گئے، بس وہی بیان کریں گے. ایسے سنتیں وہ اصل چیز ہے، یہ مد ہے اسلام کا، اس میں طاقت ہے، پاور ہے. اور جن چیزوں میں سنت کی جگہ لینے کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، شوق دکھلایا ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. اب اگر آپ اس کی جگہ سنت کو لے آئیں تو یہ چیزیں خود بخود چلی جائے گی. ستون میرے پاس ساتھ کی جدائی رو رہا ہے، ستون رو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر ستون کے قریب جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے قریب جا کر ستون کو سینے سے لگاتے ہیں. اور جب آپ نے ستون کو سینے سے لگایا، علماء لکھتے ہیں ستون کے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے بچہ رو کے تھکتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے. بچہ جب رو کے تھک جاتا ہے، ماں توجہ نہیں کرتی، تو جب تھکنے کے بعد سسکیوں کی آواز ہوتی ہے، ہچکیاں لیتا ہے. ستون جب سینے سے لگایا حضور نے تو ہچکیاں لے رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی محمد بیدہ لیلا التزم معذا باقیا حتبا حتى يوم القيامة حتى على صراط رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ستون کو سینے سے نہ لگاتا، یہ ستون میری جدائی کے غم میں قیامت تک روتا رہتا. حضور فرماتے ہیں کہ اس ستون کو اگر میں سینے سے نہ لگاتا تو یہ ستون میری جدائی میں قیامت تک روتا رہتا. حضور نے اس ستون کو بعد میں فرمایا اے ستون، کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ تجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور تو جنت کا درخت ہو جائے اور جنت والے تیرا پھل کھائے؟ ستون نے کہا نہیں، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. اس کے بعد علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ اس ستون کو دفن کر دیا گیا، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ زمین پکی ہے اور وہ ستون اسی میں چلا جاتا ہے. یہ ہے ایک بے جان لکڑی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.